ہم اس مہینے میں خوب فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم پورا سال یہ شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہماری فلاں دعا قبول نہیں ہوئی، ہمارا فلاں مسئلہ حل نہیں ہوا، ہماری فلاں پریشانی حل نہیں ہوئی، اور اب ہمارے پاس وہ موقع آیا کہ جس موقع میں اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں اور ہم وہ موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی نیک آدمی یہ بتائے کہ فلاں وقت جو ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہے، مانگو گے دعا قبول ہو جائے گی، تو آپ دعائیں کیسے مانگیں گے؟ خوب اہتمام سے مانگیں گے نا۔ لیکن اگر کوئی ولی بتا دے کہ فلاں وقت جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا ہے، تو اہتمام، خشوع و خضوع اور بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی وقت کا مجدد بتا دے، کتب بتا دے کہ فلاں وقت میں دعا قبول ہو رہی ہے، تو کتنی زیادہ ہمارا یکسوئی کے ساتھ ہم دعائیں مانگیں گے۔ لیکن اگر ہمیں کوئی صحابی بتا دے، لیکن یہاں پہ ایسا موقع ہے کہ سید الانبیاء ہمیں بتا رہے ہیں کہ افطاری سے قبل جو وقت ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گھروں میں جب افطاری کا وقت ہوتا ہے ہم کھانے پینے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اب فلاں چیز نہیں ہے، اب فلاں چیز نہیں ہے، تو جو دعاؤں کا وقت تھا وہ ہم اسی چیز کے اوپر ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی غیر مسلم رمضان المبارک میں اس وقت جو ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، ہمارے رمضان المبارک میں مارکیٹ میں آ جائے، شہر میں آ جائے، دکان میں آ جائے، تو اس کو کیا لگے گا کہ ہاں کوئی ایسا مہینہ آیا ہے جس کے اندر مسلمانوں نے کھانا پینا ہوتا ہے، دعوتیں کرنی ہوتی ہیں۔ آج افطار پارٹی فلاں جگہ ہو رہی ہے، آج افطار پارٹی فلاں جگہ ہو رہی ہے، آج ہمارے ہاں گیدرنگ ہے، آج فلاں جگہ مل کے کھانا کھائیں گے تو مزہ آئے گا۔ روزے میں بھی کھانے پینے کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، کھانا پینا کھانے کے بعد بھی کھانے پینے کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کو ایسا لگے گا کہ شاید مسلمانوں کے اوپر کوئی ایسا مہینہ آیا ہے جس میں انہوں نے کھانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ افطاری زیادہ اچھی ملتی ہے، آج ہم وہاں کھائیں گے، آج ہم فلاں ہوٹل میں کھائیں گے، آج فلاں کے گھر میں کھانا کھائیں گے۔ تو یہ پارٹیوں کا مہینہ تو نہیں ہے۔ رمضان پارٹیوں کے نام سے پھر ہوٹل والے بھی ڈیلز نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں افطاری میں یہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کھانے پینے کا مہینہ تو نہیں ہے، یہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، عبادت میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے دعائیں چھوڑ دیں اور ہم ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مان رہی، ہمارا نفس ہمارے قابو میں نہیں آ رہا۔ بھئی جب دینے والا دے رہا تھا ہم نے تب تو مانگا نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مانگیں تو مانگنے کی طرح مانگیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے اگر گاڑی رکتی ہے اور کوئی مانگنے والا آتا ہے اور شیشے کو نوک کرتا ہے تو آپ ایک دفعہ اسے نہیں دیتے، پھر وہ دوبارہ نوک کرتا ہے، جب 3-4 دفعہ کرتا ہے تو آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پہلی دفعہ ہی انکار کریں اور وہ چلا جائے تو نقصان ہو جائے گا نا اس کا۔ تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ایک مرتبہ دعا مانگی، اچھا قبول نہیں ہوئی، اب ہم نے مانگنی نہیں ہے۔ نہیں، ایک دعا کو ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ مانگیں، بس مانگیں۔ بچے کو دیکھیں نا کہ بچے کو آپ جب کسی چیز سے انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں لے کے دینی، تو وہ کیا پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ وہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ مانگنا کیسے ہے، وہیں پہ رونے لگ جاتا ہے، لوٹ پوٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے کہ بس مجھے یہ چیز چاہیے تو چاہیے۔ تو ہم بھی دعاؤں کے وقت میں بچے کی طرح ہی ایکٹ کریں کہ اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے اور آپ ہی سے چاہیے، کیونکہ آپ کا در آپ کے محبوب نے دکھلایا ہے اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے علاوہ کہیں سے تمہیں نہیں ملنا۔ ہم تو ایک مرتبہ دعا مانگتے ہیں اور اگلے دن کہہ رہے ہوتے ہیں قبول ہی نہیں ہوئی۔ دعا مانگیں تو مانگنے کی طرز پہ مانگے نا، کہ جس فقیر نے ہمارے سے 10-20 روپے مانگنے ہیں وہ سراپا عاجزی بنا ہوتا ہے، سر کے بالوں سے لے کر اس کو نیچے تک دیکھنا شروع کرے نا
آنکھوں میں آنسو ہوں گے، چہرے کے اوپر لجاجت ہوگی، ہاتھ کانپ رہے ہوں گے کہ بس دے دو، کچھ تو دے دو۔ جس نے چند روپے مانگنے ہیں وہ اتنی لجاجت کا اظہار کر رہا ہے، اور جس نے دنیا اور آخرت مانگنی ہے، اللہ سے اللہ کی جنت مانگنی ہے، اللہ سے اللہ کو ہی مانگنا ہے، تو اس کو کتنی عاجزی کرنی ہوگی، کتنا اظہار کرنا ہوگا۔ لیکن ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہی نہیں ہیں، تو اس لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ دعائیں لازماً قبول ہوتی ہیں لیکن ہمیں مانگنا نہیں آتی، تو اس لیے ایک کام گناہوں سے بچیں، دوسرا کام عبادت کا اہتمام پہلے سے زیادہ کریں، تیسرا کام کہ ہم دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں اور گناہوں سے بچیں۔